20-25 سال پہلے جب کویت میں جمہوریت آئی، علماء نے صاف فتویٰ دیا کہ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، اور آج تک ہم اس فتوے پر قائم ہیں۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے جس میں کافر مسلمان کا ووٹ برابر ہوتا ہے، جس میں عورت مرد کا ووٹ برابر ہوتا ہے، جو اکثریت فیصلہ کر دے وہ قرآن کے خلاف بھی ہو تو لاگو ہو جاتا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے رہے جب تک بس میں تھا، چلتے رہے۔ اس وقت ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کویتیوں نے آ کر پوچھا کہ اب نظام یہ نافذ ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ کہنے لگے نظام تو اسلام کا نہیں، مگر آپ برائی سے بچنے کے لیے، برائی میں رکاوٹ بننے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ بنیاد ایک ہے کہ نظام اسلامی نہیں، اب اس میں جانا ہے نہیں جانا یہ اجتہاد کی بات ہے۔ حافظ عبداللہ بہاولپور والے مکی صاحب کے والد رحمہ اللہ سب سے زیادہ شدید وہ تھے ڈیموکریسی کے کفر کے فتوے دینے میں، لیکن جب بے نظیر آئی انہوں نے صاف کمپین چلائی کہ سب اس کے خلاف ووٹ دو۔ اپنے اس ووٹ کے ذریعے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ ہم اس وقت بھی نہیں مانے، ہم نے کہا ہم نے نہیں دینا۔ ہمارا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ جب یہ نظام برا ہے تو ہم اس میں کیوں شرکت کریں؟ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ يقول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کو نبی بھی دیے، رسول بھی دیے، شریعتیں بھی دیں، لیکن ان تمام شریعتوں پر ایکسپائری ڈیٹ رہتی تھی، ان کے حدود و قیود موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بنایا۔ ان کے زمانے بھی محدود تھے، جب اگلا رسول آتا تو پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی۔ ان کے زمانے بھی محدود تھے، ان کے علاقے بھی محدود تھے۔ اگر اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں تو اگلے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام اسی زمانے میں رسول ہیں۔ وہاں ان کی بات چلتی ہے، یہاں ان کی چلتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال والاکرام نے تمام حدود و قیود سے بالا رکھ کر ساری زمین کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ اس زمانے میں عیسائی، یہودی، ہندو، جو لوگ آباد تھے ان کے بھی رسول، اور قیامت تک آنے والوں کے بھی وہی رسول ہیں، جنوں کے بھی وہی رسول ہیں اور انسانوں کے بھی وہی رسول ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے کچھ پہلو ایسے رکھے ہیں جو کتاب و سنت ان پر نص بیان کرتی ہے، یہ حکم اس طرح ہے، وہ اٹل ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ قاتل کو قتل کرنا چاہیے، قیامت تک یہی حکم رہے گا۔ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، اللہ کی طرف سے یہی حکم رہے گا، تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ احکام شریعت کے ایسے ہیں جو حالات، علاقہ، زمانہ بدل جانے سے وہ بدل جاتے ہیں،
اور خود بخود نہیں بدلتے، اس زمانے کے فقہا علماء اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جن کی بنیاد یا تو ان کی عادات ہیں، اس علاقے کی عادات یہ ہیں، اس کی وہ ہیں، یا ان احکام کے بدلنے کی وجہ وہاں کی مصلحتیں ہیں، آج مصلحت اس میں ہے تو کل اس میں ہے۔ چونکہ اس دین نے قیامت تک کام کرنا ہے، اس لیے ان حالات اور ان عادات اور ان زمانوں اور ان مکانوں کی وجہ سے اس زمانے کے علماء اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور اس کو حالات کے مطابق لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اس شریعت کی زندگی ہے۔ سابقہ شریعتوں میں زمانہ بدلنے سے شریعت پوری بدل جاتی تھی، نیا نبی آ گیا، نئی شریعت آ گئی، اور اس امت میں چونکہ نیا نبی نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، تو پھر ایسے احکام جو اجتہاد کی بنیاد پر ہیں ان کے اجتہاد تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وہ احکام جو عادات کی بنیاد پر ہیں، لوگوں کی عادات کی بنیاد پر، وہ عادات بدلنے سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وہ احکام جو مصلحت کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، مصلحت تبدیل ہونے سے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن جن کی بنیاد ان چیزوں پر نہیں، وہ اٹل ہیں، وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو سابقہ شریعتیں نبی کے بدلنے سے بدل جاتی تھیں، زمانہ اور آ گیا، تبدیلی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ شریعت، اس میں نہ نبی بدلے گا نہ شریعت بدلے گی، لیکن حالات، زمانہ، جگہ، اجتہاد تبدیل ہونے سے جو مسائل ان کی بنیاد پر بیان کیے جاتے ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، اور جو مسائل عادات پر بیس نہیں کرتے، حالات پر بیس نہیں کرتے، اجتہاد پر بیس نہیں کرتے، وہ قیامت تک اٹل ہیں، کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، قیامت تک ایک ہی ہوگا۔ نبی ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی کہے کہ نہیں حالات بدل گئے ہیں اب ہم بدل لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نمازیں 5 ہیں، 5 ہی رہیں گی، حج حج ہی رہے گا، زکوٰۃ زکوٰۃ ہی رہے گی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، جو عادات کی بیس پر، اجتہاد کی بیس پر اور لوگوں کے حالات کی بیس پر فیصلے کیے جائیں گے، ان میں وہ حالات اور واقعات کا اثر ہوگا۔ عہد نبوت میں بھی ایسے ہوا۔ مکہ میں صحابہ کرام لڑائی کرنا چاہتے تھے ظلم کے خلاف، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کے مطابق اجازت نہیں دی۔ 360 بتوں والے کعبہ کا طواف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس دل کے ساتھ کرتے ہوں گے، کس نفرت کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑنے کا حکم دے دیا، ان کو نہیں دیا۔ کہا ٹھیک ہے جیسے ہیں بس آپ طواف کریں، ایک وقت آئے گا پھر آپ کو اجازت مل جائے گی۔ جب مدینہ پہنچے اللہ فرماتے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اب مظلوموں کو اپنا دفاع کرنے کی، اپنا بدلہ لینے کی ہم نے اجازت دی تھی۔ تو حالات بدل گئے، حالت بہتر ہو گئی، اب فیصلہ بدل گیا۔ قرآن حکیم میں ناسخ منسوخ کی کئی بحثیں ہیں۔ پہلے رب نے یہ حکم دیا تھا، پھر اس کو تبدیل کر کے وہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حکمتوں والا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے ایسے کیوں کہا تھا اور اب ایسے کیوں کہا ہے. اور جب جہاد ہونے لگ گیا، جہاد فرض ہو گیا، لیٹ ہونے والوں کو سزائیں ملنے لگ گئیں، پیچھے رہنے والوں کو سزائیں ملنے لگ گئیں. پھر ایک وقت آیا مسلمان ان کا دفاع مضبوط ہو گیا، کسی قسم کا خطرہ باقی نہ رہا. اب جہاد دوبارہ فرض عین سے نیچے اتر کر فرض کفایہ بن گیا. اس وقت وہ حالات تھے، جائز نہیں تھا، اب لازم ہو گیا، اب دوبارہ فرض کفایہ ہو گیا. جیسے جیسے حالات ہوں ویسے رب ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہوا. 7 قبیلے تھے جن کو اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت تھی. مثال کے طور پہ جو دمبے کے کھال پہ اون ہوتی ہے اس کو عربی میں اہن بھی کہتے ہیں اور صوف بھی کہتے ہیں. تو جس قبیلے میں لفظ اہن استعمال ہوتا تھا وہ پڑھے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جس کے قبیلے میں صوف کا لفظ چلتا ہے وہ پڑھے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ. 7 قبیلوں کو اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت تھی. حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی سورہ الفرقان پڑھ رہے ہیں. قریش کا لہجہ چھوڑ کر کسی اور لہجے میں پڑھ رہے ہیں. اتنا زیادہ فرق تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ تو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، تو کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں میرا دل چاہے کہ میں دوران نماز ہی اس کے گلے میں کپڑا ڈالوں اور اس کو کھینچ کے لے جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اس کی نماز کا کیا فائدہ، یہ پڑھی قرآن پڑھ ہی نہیں رہا، کچھ اور پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کا تو کوئی فائدہ نہیں، تو اس کی نماز توڑ دوں، میں لے جاؤں اس کو. پھر میں نے اپنے اوپر جبر کیا، ان کو نماز پوری کرنے دی، پھر میں اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچ کے لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا حضرت یہ نماز میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا. فرمایا چھوڑو اس کو، چھوڑ دیا. کہا ہشام پڑھو. انہوں نے سورہ الفرقان پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک تو پڑھ رہا ہے، ٹھیک تو پڑھ رہا ہے، ٹھیک پڑھ رہا ہے. عمر آپ پڑھو یہی صورت. حضرت عمر نے پڑھی، فرمایا آپ نے بھی ٹھیک پڑھی ہے. انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 قبیلوں کی زبان پہ نازل ہوا ہے. وہ اپنے میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے لہجے میں پڑھ رہے ہو، آپ بھی ٹھیک ہو. یہ سہولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لی تھی. قریش کے قبیلے میں قرآن نازل ہوا، آپ نے درخواست کی یا اللہ اس قبیلے کی بھی اجازت دے دے، پھر درخواست کی اس قبیلے کی بھی اجازت دے دے، پھر درخواست کی اس قبیلے کی بھی اجازت دے دے، حتیٰ کہ 7 قبیلوں کی اجازت مل گئی. اس وقت قرآن ان کے لیے اجنبی تھا. تعصب کے مارے اپنے اپنے لہجے سے پیار کرنے والے، کہیں اس لیے کہ یہ تو قریشیوں کا قرآن ہے ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کر لی، ان کو اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت مل گئی. یہ ایک سہولت تھی، مصلحت کا تقاضا تھا، ضرورت تھی، اور یہ لوگوں کے دل جیتنے کا ایک طریقہ تھا، لوگوں کے اسلام کی طرف آنے کا ایک ذریعہ تھا، اسلام کی ایک اٹریکشن تھی
کہ آپ بھی اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلا، آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، بعد میں پتہ چل گیا. تو جو دور دراز کے لوگ ہیں، اسلام سوڈان میں چلا گیا، مصر میں چلا گیا، اسلام دوسری طرف بحرین تک آ گیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آذربائیجان تک آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور دور تک پھیل گیا. اب مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ قرآن اس طرح پڑھ رہا، وہ اس طرح پڑھ رہا، وہ اس کو غلط کہہ رہا، وہ اس کو غلط کہہ رہا. اب اس سہولت کا الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا. مقصد تو دین کی طرف لانا تھا، اب وہ دین سے نفرت کا سبب بننے لگ گیا. تو صحابہ کرام جمع ہوئے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے اور قرآن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی نفرت کا سبب بن رہا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں اس کو بہانہ بنا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قرآن جو لکھے ہوئے تھے واپس بلائے پورے علاقوں سے، اور ہاشمی لہجے پر قرآن کے نسخے زیادہ تیار کروا کے پورے علاقوں میں پھیلا دیے، اور وہ جو نسخے دوسرے لہجوں پر تھے ان کو جلا دیا. صحیح بخاری میں آتا ہے. کیوں؟ تاکہ امت میں اختلاف ختم ہو جائے. یہ فیصلہ، یہ دعا، یہ طلب کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدے کے لیے ہے، مصلحت کے لیے ہے، اسلام کی اٹریکشن کے لیے ہے. لیکن اگر کسی حالات میں اگر اس کا الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے تو وہ مصلحت ہمیں نہیں چاہیے جس کا الٹا زیادہ نقصان ہو رہا ہو. انہوں نے سب کو ایک لہجے پر جمع کر دیا، وہ ہے قریشیوں کا لہجہ. پھر وہ لہجہ بغیر نقطوں کے اور بغیر اعراب کے تھا. یہ نقطے، یہ اعراب، یہ تا، یہ کاف، یہ سواد، یہ جو آپ کو قرآن میں نظر آتے ہیں یہ نہیں تھے. اب بھی لوگوں میں مختلف لطیفے بننے شروع ہو گئے. حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الحمقى والمغفلون. کم عقل لوگ ان کے قصے سند کے ساتھ بیان کیے ہیں. ان میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک امام صاحب ایک مقتدی کو کہتے ہیں، مسافر آیا، کہنے لگا یار آپ بڑے عالم لگ رہے ہو، سمجھدار لگ رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ میں نماز پڑھاتا ہوں تو پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک تسعین. اب نستعین اور تسعین اور سبعین تینوں میں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، فرق آئے گا نقطوں کے ساتھ، اعراب کے ساتھ. 90 کا معنی 90، 70 کا معنی 70، نستعین کا معنی ہم مدد طلب کرتے ہیں. اب لکھنے میں تینوں ایک جیسے ہیں. وہ پڑھ رہا ہے اس کو 90 اور اس سے پوچھ رہا ہے بھائی صاحب مجھے شک ہی رہتا ہے کہ یہ 70 ہے یا 90 ہے، 70 ہے یا 90 ہے. میں احتیاطاً 90 ہی پڑھ لیتا ہوں، چلو زیادہ ہی ہے، کم تو نہیں ہے نا. اس طرح کے لطیفے بننے شروع ہو گئے. تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن پر نقطے لگا دیے گئے اور اعراب لگا دیے گئے. کیوں؟ اب کو کہے بدعت ہے؟ نہیں، مصلحت کا تقاضا ہے، شر سے بچنے کی ایک تدبیر ہے، تدبیری فیصلہ ہے. نقطے لگا دیے گئے. ہمارے علاقوں میں لوگوں نے رکوع بنا دیے، عربوں کے علاقے میں اس کے حزب بنا دیے. ان کے جو قرآن چھپتا ہے اس پر حزب لکھے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو چھپتا ہے اس پہ رکوع لکھے ہوتے ہیں. یہ سب لوگوں کی سہولت کے لیے کیا، لیکن جو اصل آسمان سے نازل ہوا تھا اس کو کسی نے تبدیل نہیں کیا. پھر وہ ایک لہجہ جو آسمان سے آیا تھا، 6 لہجے ختم کر دیے گئے. ایک لہجہ جو ہاشمیوں کا تھا وہ باقی رکھا گیا.
اس لہجے کو بغیر اعراب اور بغیر نقطوں کے جب پڑھا تو کچھ قرائے اعظام نے تھوڑا اس طرح پڑھا، کچھ نے تھوڑا اس طرح پڑھا، اور دونوں کا معنی صحیح تھا. تو وہ جو پڑھنے میں فرق آیا اس کو قراءات کہتے ہیں، روایات کہتے ہیں، قراءات سبع، قراءات عشرہ کہتے ہیں. وہ جو پڑھنے میں فرق آیا، روایت ہم تک پہنچنے میں فرق آیا. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اس کو ایک نے پڑھا فناداها من تحتها الا تحزنی، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا. اعراب اور نقطے کے بغیر کسی نے اس کو من تحتها پڑھ لیا، کسی نے اس کو من تحتها پڑھ لیا، دونوں کا معنی صحیح ہے. تو وہ قراءات بن گئیں جو آج لوگوں کے سامنے قراءات سبع، قراءات عشرہ کے نام سے معروف ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، بہت بڑا احسان کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. امت کو اختلاف سے بچایا. اس سے پہلے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور سینکڑوں قاری شہید ہو گئے اس مارکے میں. آخر میں مسیلمہ بھی مارا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی، ہاں بلکہ حضرت عثمان حضرت ابوبکر کو کہنے لگے بھائی یہ قرآن اس وقت کتابی شکل میں نہیں ہے، کوئی کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے، کوئی درخت کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اگر یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور سینے والے سب شہید ہوتے جا رہے ہیں تو یہ تو اختلاف کا سبب بن سکتا ہے. فوری طور پہ قرآن کو کتابی شکل میں لانے کی ضرورت ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، کہتے ہیں بھائی جو کام میرے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فرماتے ہیں انہوں نے اس زمانے میں نہیں کیا، قراء بہت تھے، ضرورت نہیں پڑی. اب ضرورت پڑ گئی ہے، جو بچے کھچے قراء شہید ہو گئے تو پھر کون لکھے گا؟ آخر لکھنا تو پڑے گا. تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ کھول دیا. انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. انہوں نے تمام جہاں جہاں لکھا تھا وہاں سے جمع کیا، اور پھر وہ خود بھی حافظ تھے، حافظوں پر اس کو پیش کیا، اور پھر اس کا نسخہ بنایا. اس وقت تک یہ 7 لہجوں پر تھا، اور جب 7 لہجوں میں مسائل پیدا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 کو ختم کر کے 1 کو باقی رکھا تاکہ امت میں اختلاف نہ آئے. یہ بڑے بڑے فیصلے ہیں کیے ہیں انہوں نے حالات کے بدلنے کے ساتھ. حالات بدلتے ہیں، فیصلے بدلنے پڑتے ہیں، لیکن بنیاد وہی رہے گی. بنیاد قرآن نہیں بدلے گا. ترتیبی چیزیں، اجتہادی چیزیں بدلیں گی، قرآن نہیں بدلے گا، سنت نہیں بدلے گی. اسی طرح کے فیصلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور بھی کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حج اور عمرہ ایک سفر میں کیا. پہلے عمرہ کیا پھر حج کر لیا. اس کو تمتع کہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے تم یہ دونوں کام کر کے چلے جاتے ہو، سارا سال دوبارہ چکر نہیں لگاتے ہو، کعبۃ اللہ بالکل ویران رہتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم حج پر آؤ تو عمرہ نہ کرو، تاکہ دوبارہ چکر لگاؤ دوران سال، تو اس طرح کعبۃ اللہ زیادہ آباد رہے گا. آپ کو یہ بات شاید سمجھ نہ آئے. 90s میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا 10 بار طواف کر رہا ہوتا تھا، اور کوئی میرے ساتھ جو کہے سائڈ پر ہو میں نے بوسہ دینا نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ کوئی بھی طواف کرنے والا نہیں رہتا تھا تو ان کے جو ملازم ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو حکم تھا کہ جب کوئی نہ ہو پھر تم نے طواف شروع کر دینا ہے.
یہ 90s کی بات ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حج تمتع کوئی نہ کرے, اکیلا حج کرو پھر دوبارہ آؤ آ کر کے عمرہ کرو, مصلحت کی بنیاد پر کہ اس میں کعبۃ اللہ کی آباد کاری کی مصلحت ہے. وہ الگ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے نے اختلاف کیا رضی اللہ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے, ہم اپنے باپ کی نہیں مانیں گے, اپنے نبی کی بات مانیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں امیر المومنین کا فیصلہ انہوں نے کس بنیاد پر کیا؟ مصلحت کی بنیاد پر, فائدے کی بنیاد پر. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں, اس کے بعد بھی تاریخ بھری پڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ کعبہ کی طرف منہ کرو اور نہ کمر کرو. پیشاب خانہ کرتے وقت کعبہ کی طرف نہ کمر کرو نہ منہ کرو, لیکن یا مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. یہ حدیث ہے, یہ اس علاقے کی حدیث ہے جہاں کعبۃ اللہ شمالن جنوباً ہے, اور ہمارے علاقے میں کعبۃ اللہ شرقن غرباً ہے. اگر ہم اس حدیث پر بیان ہی عمل کریں گے تو ہمیں تو اختلاف نظر آئے گا. ایک طرف فرما رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہ کرو اور دوسری طرف فرما رہے ہیں مغرب کی طرف کر لو, تو وہ تو کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا نا. جگہ بدلنے سے ہمیں عقل ہونی چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے کہ اب اس حدیث کا کیا مطلب لینا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک پھل پک نہ جائے اس وقت تک اس کو بیچو نہ. آج کل جو سال ہر سال کے لیے باغ بک جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. ایک سال پہلے ایڈوانس دے دیا جی اس سال باغ میرا ہو گیا, یہ درست نہیں. جس کا باغ ہے وہ اس کو پانی پلائے, اس کو کھاد ڈالے, اس کی گوڈی کرے, پھول لگے, پھل لگے, کچھ دانے پک جائیں یا وہ پیلے ہو جائیں. پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سرخ ہو جائے یا پیلا ہو جائے. تحمارا اور تصفارا, اس وقت بیچو, اس کے بغیر مت بیچو. کیوں؟ آپ کیا بیچ رہے ہو؟ پھل تو ہے ہی نہیں, پھل تو ہے ہی نہیں. کیا بیچا آپ نے؟ کس چیز کے پیسے دیے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس دفعہ اللہ محفوظ رکھے کوئی طوفان آ جائے, پھل لگے ہی نا. کس چیز کے پیسے دے رہے ہو؟ کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے پیسے دے رہے ہو. اور میں جب تک پیلا نہ ہو جائے, جب تک سرخ نہ ہو جائے. اس زمانے میں پھل اس وقت کھایا جاتا تھا جب درخت پر پیلا ہو جاتا تھا. آج اگر درخت پر پیلا ہو جائے تو وہ بکنے کے لائق نہیں رہتا. آم ہے, اگر پھل پک گیا درخت پر تو وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ صرف اس علاقے کے لوگ کھا سکتے ہیں, بک نہیں سکتا. بکے گا وہ جو سبز حالت میں اتارا گیا ہوگا, وہ بکے گا. تو اب ہم کہیں کہ حدیث میں آتا پیلے کے بغیر مت بیچو. اب حالات اس طرح کے ہو گئے, آج نت نئے طریقے آ گئے ہیں پکانے کے. اب ہم کہیں گے نہیں, سبز بھی اتارا جا سکتا ہے مگر وہ پکا ہوا, پکنے کے قریب ہو, پھل موجود ہو, تیار ہو چکا ہو اور وہ آفات سے محفوظ ہو چکا ہو تو آپ اتار لو, اتار کر بیچ سکتے ہو. اللہ اکبر. اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ میں ہر کیس میں گواہ کی شرطیں ہیں کہ وہ نیک ہو, پاک ہو, فاسق فاجر نہ ہو. گواہ فاسق فاجر نہ ہو, صادق امین ہو, پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی. پرانے زمانے میں لوگ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گواہیاں ریجیکٹ کر دیتے تھے. یہ رب کا باغی ہے, یہ نافرمان ہے, اس میں یہ گناہ ہے, اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی.
آج اگر وہ قانون اس معاشرے میں لاگو کیا جائے تو کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میجورٹی فاسق و فاجر ہے. داڑھی چھیلنا یہ رب کی بغاوت ہے، نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑی بغاوت ہے. 97% نمازی نہیں ہیں. تو پھر فقہا نے اس کا یہ حل نکالا کہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں، فیصلے لیٹ نہ ہو جائیں. فاسق ہو بھی تو بھی اس کی گواہی قبول کر لی جائے. شکل میں نظر آ رہا ہے کہ فاسق ہے، اس کو پوچھو نماز پڑھتے ہو؟ بولے نہیں. اب جج کوئی پوچھتا ہے گواہ سے کہ تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کیا نماز چھوڑنا ایک چھوٹا کام ہے؟ اتنا بڑا کام ہے. تو وہ حالات چونکہ اس طرح کے ہیں اور اس کے مقابلے میں لوگوں کے حقوق ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے یہ فیصلہ فقہا نے کیا کہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، فاسق ہو تو بھی اس کی گواہی قبول کر لی جائے تاکہ لوگوں کے فیصلے لیٹ نہ ہو، لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو. تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح چوری کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ محفوظ جگہ سے کوئی چورا کر کے لے جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر وہ دینار کے چوتھے حصے سے زیادہ ہو. اور آج کل کوئی گھر بیٹھا آپ کے بینک کو ڈی کوڈ کرے اور آپ کے کریڈٹ کارڈ سے، ڈیبٹ کارڈ سے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے چرا سکتا ہے. اگر پرانے قانون لاگو کریں تو وہ کہے گا میں تو گھر سے نکلا ہی نہیں، میں نے چوری کیسے کر لی؟ میں تو گھر سے نکلا ہی نہیں، مجھ پہ کیسے الزام لگاتے ہو کہ میں نے چوری کی ہے؟ تو حالات اس طرح کے ہو گئے، ٹیکنالوجی اس طرح کی آ گئی، اب چور بھی اس طرح کے ہو گئے، ان کو پکڑنے کا طریقہ بھی اسی طرح کا ہوگا، اس کے مطابق ہی ہوگا. اللہ اکبر. تو عزیز بھائیوں، بہت لمبی لسٹ ہے جو اس طرح کی شریعت اسلامیہ کے حالات، لوگوں کے حالات بدلنے کے ساتھ اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. عہد نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکا کرو. کیوں؟ مسجد میں آئیں گی، کوئی رب کی بات سنے گی، یہ بھی مخلوق ہے، یہ بچوں کو پالتی ہیں، انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، ان کی تربیت ضروری ہے، ان کو آنے سے مت منع کیا کرو. عہد نبوت میں مردوں سے پیچھے 2-4 صفحے چھوڑ کر عورتیں اپنی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، ہر عورت نے اپنا اپنا پردہ کیا ہوتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو گھر سے نکلتی ہیں بہانہ مار کے اور نکلتی ہیں، یہ تو نقصان ہو رہا ہے، فتنہ بڑھ رہا ہے، کوئی عورت مسجد میں نہ جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے. آپ ذرا غور کریں ان لوگوں کی فقہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرتے. حالات بدلنے سے یہ فیصلہ ہو جاتا، لیکن آج اس وقت باہر نکلنے کا بہانہ مسجد تھی، آج باہر نکلنے کا بہانہ ہاں کالج، اسکول، جاب، بینک، دفتر. آج عورت گھر سے نکل چکی ہے، آپ مسجد میں آنے سے منع کرو، وہ تو نکل چکی ہے. جس فتنے سے بچنا چاہتے ہو وہ تو ہو چکا. اب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ مسجد میں آیا کریں. اب ہم عورت کو گھر سے نہیں نکال رہے، اس کو بازار سے مسجد میں لا رہے ہیں، سکول سے مسجد میں لا رہے ہیں. اس وقت جس فتنے کو روکنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا تھا، وہ فتنہ تو ہو چکا. جب ہو چکا تو اب اس سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ ان کی تربیت ہو، وہ مسجدوں میں آئیں.
اس طریقے سے حالات بدلنے سے، اجتہاد بدلنے سے، زمانہ بدلنے سے، جگہ بدلنے سے، علاقہ بدلنے سے کچھ ایسے احکام ہیں جو ان کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ان کو بدلنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال جب آئے گا تو پہلا اس کا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا، باقی اس کے دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابی کہتا ہے حضرت پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ لگا لینا، پھر گھڑیوں پہ چلنا پڑے گا، پھر اندازہ ہوگا۔ اور آج جن علاقوں میں 20 گھنٹے کی رات ہے یا 20 گھنٹے کا دن ہے، وہ عصر کے بعد کھول رہے ہوتے ہیں روزہ، عصر کے وقت وہ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر اندازہ لگا لینا۔ حالات علاقے کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تصویر کو منع کرتے تھے اور اب آپ تصویر بنوا رہے ہو۔ آج بھی ہم شوقیہ تصویر بنانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن تصویر اتنی عام ہو گئی کہ ہم ٹی وی کو منع کرتے تھے، اب وہ ہر گھر کے ہر فرد کی دونوں جیبوں میں 2 آ گئے۔ وہ فتنہ جس سے بچنا چاہ رہے تھے وہ تو ہو گیا، اب اس سے بچنے کی سبیل یہ ہے کہ جس ذریعے سے وہ شر پھیلا رہے ہیں اسی ذریعے سے ہم وہ خیر پھیلا دیں۔ فیصلہ بدلنا پڑا۔ اب دیکھو نا، شادرہ میں راوی میں سیلاب آیا کرتا تھا 15-20 سال پہلے، تو پھر حکومت پشتے اونچے کرتی تھی، باندھ اونچے کرتی تھی تاکہ سیلاب اس علاقے کو ڈیمیج نہ کرے، اور جب دیکھتی کہ اب اتنا پانی ہے کہ یا پل ٹوٹ جائے گا یا باندھ خود ہی ٹوٹ جائے گا، تو پھر وہ بم مار کر شادرہ والی سائڈ کو توڑ دیتے تھے، لاہور کو بچا لیتے تھے۔ اور بعد میں جب گلیوں میں پانی گھومنے لگ جاتا تو اسی پانی پہ کشتیاں لے جا کر کے لوگوں کا تعاون بھی کرتے تھے۔ اب اگر وہ پانی پوچھے کہ تم کل تک تو میرے بڑے مخالف تھے اور میرے خلاف بڑے پشتے اونچے کر رہے تھے اور میرے بڑے دشمن بنے ہوئے تھے، اب میں جب آ گیا ہوں تو میرے اوپر چڑھ کے آ گئے ہو، تو کیا کہیں گے اس کو؟ اس کو یہی کہیں گے کہ اس وقت ہم بچنے کی کوشش میں تھے، جب نہیں بچ سکے تو اب تیرے اوپر چڑھ کر ہی آنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ تو اس سیلاب کے اوپر چڑھ کر ہی اب ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ جب تک بچ سکتے تھے ہم نے بچے بھی اور لوگوں کو بچانے کی بھی کوشش کی۔ تو جو مجاہد ہوتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے، وہ حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ہر شخص ایسے کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، گاڑی جا رہی ہو اور آگے کوئی حالات، کوئی آگے موٹر سائیکل گر گیا ہو، آپ پیچھے سے سپیڈ میں آ رہے ہوں، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر چڑھانا ہے۔ ادھر گئے تو ادھر موٹر سائیکل والا اور جا رہا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر گئے تو کھڈے میں جائیں گے، کیا کرنا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سامنے گئے تو ایک بندہ مرے گا، کھڈے میں گئے تو ساری بس جائے گی، تو اس سے بہتر ایک بندہ مار لو۔ ایسے ہی مجتہد فیصلے کرتے ہیں، ایسے علماء فیصلے کرتے ہیں، اور یہی صورتحال سیاست کی ہے۔ 20-25 سال پہلے جب کویت میں جمہوریت آئی، علماء نے صاف فتویٰ دیا کہ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، اور آج تک ہم اس فیصلے پر، اس فتوے پر قائم ہیں۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے جس میں کافر مسلمان کا ووٹ برابر ہوتا ہے، جس میں عورت مرد کا ووٹ برابر ہوتا ہے، جو اکثریت فیصلہ کر دے وہ قرآن کے خلاف بھی ہو تو لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اس کی مخالفت کرتے رہے جب تک بس میں تھا، چلتے رہے۔ اس وقت ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کویتیوں نے آ کر پوچھا کہ اب نظام یہ نافذ ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟
کہنے لگے نظام تو اسلام کا نہیں، مگر آپ برائی سے بچنے کے لیے، برائی میں رکاوٹ بننے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص برائی دیکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، جو زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم شرکت نہ کرے، دل سے برا جانے۔ تو آپ کا ووٹ اگر کسی برے آدمی کو آنے سے روک سکتا ہے تو آپ کو روکنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ یہ اس وقت یعنی اس کا نظام غیر اسلامی ماننے کے باوجود ووٹنگ میں شرکت اور ووٹ لینا دینا اور کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا، اس کی اجازت انہوں نے دی صرف اس لیے کہ اب ہم برائی میں رکاوٹ بنیں گے یا کوئی خیر کا کام کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ملک کی کئی عقیدہ صحیحہ والی جماعتوں نے بھی اور دوسروں نے بھی اس اجتہاد کو قبول کیا۔ میں نہیں سمجھتا ان میں سے کوئی بھی کہتا ہو کہ یہ نظام اسلام کا ہے، مگر انہوں نے ان کے اجتہاد کو قبول کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم مخالفت کرتے رہے۔ اجتہاد مجتہد کو اجازت ہے، وہ اس کا اجتہاد ادھر اس کو لے جا رہا ہے، اس کا ادھر لے جا رہا ہے۔ بنیاد ایک ہے کہ نظام اسلامی نہیں، اب اس میں جانا ہے نہیں جانا یہ اجتہاد کی بات ہے۔ حافظ عبداللہ بہاولپور والے مکی صاحب کے والد رحمہ اللہ سب سے زیادہ شدید وہ تھے ڈیموکریسی کے کفر کے فتوے دینے میں، لیکن جب بے نظیر آئی انہوں نے صاف کمپین چلائی کہ سب اس کے خلاف ووٹ دو، سب ووٹ دو اس کے خلاف۔ اپنے اس ووٹ کے ذریعے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ ہم اس وقت بھی نہیں مانے، ہم نے کہا ہم نے نہیں دینا، ہمارا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ جب یہ نظام برا ہے تو ہم اس میں کیوں شرکت کریں۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ اس کو باقی راستے بند کر کے اس کو قبول کرنے کے لیے ایک ہی راستہ چھوڑ دیا گیا، تو پھر اس اجتہاد کو بدلا ہے، نہ عقیدہ بدلا ہے نہ مسئلہ بدلا ہے۔ بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ یہ اسلامی نظام نہیں، آج بھی ہے۔ اجتہاد کے ووٹ دینا لینا ہے یا نہیں، اس وقت یہ تھا، اب یہ ہے۔ اب دیکھا کہ یہ ایک تو اس کے ذریعے ہم پنپ سکتے ہیں، اور دیکھا کہ اس کے ذریعے ہم کسی برائی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یا اس کے ذریعے ہمیں دعوت اسلامیہ کی آزادی مل سکتی ہے، اس کو قبول کر لیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس وقت تو آپ نے یہ کہا تھا، اب آپ نے یہ کیوں کہا، تو یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے بھائی۔ جن چیزوں کی بنیاد اجتہاد پر ہوتی ہے یا مصلحت پر ہوتی ہے، وہ مصلحت تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کو نہ یو ٹرن کہتے ہیں اور نہ اس کو شریعت بدلنا کہتے ہیں، نہ اس کو فتویٰ، بلکہ یہ اجتہاد کی تبدیلی ہے، اور وہ حالات و واقعات کے حساب سے بدل جاتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائی ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو یا دل سے برا جانو۔ یہ آپ کے اپنی مرضی کی بات نہیں ہے کہ میری قبیلہ وہ ہے، میری برادری وہ ہے، میری پارٹی وہ ہے، بلکہ آپ کو اس حدیث کے تناظر میں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔